بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارتی عدالتیں بہت کام خراب کر رہی ہیں اسلام کے نام پر، حالانکہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ کوئی ریلیجن اسٹیٹ نہیں ہے۔ بھارت جو ہے، انڈیا، وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، اس کا مذہب کوئی نہیں ہے، یعنی ریاست کا مذہب ہوتا ہے، ان کا مذہب کوئی نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، داڑھی اور اذان اور مسجد کو اسلام سے ایک زائد چیز قرار دے دی۔ ایک ہوتا ہے اسینشل انٹیگرل پارٹس، کچھ چیزیں انٹیگرل ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی، تو اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ انٹیگرل کیا چیز ہے، اسینشل کیا چیز ہے، اسینشیلٹی اور انٹیگریٹی یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو سرکار نے کسی وجہ سے پابندی اگر لگائی داڑھی پر، تو وہ چونکہ اسلام کا انٹیگرل پارٹ نہیں، اسینشل پارٹ نہیں ہے، لہذا یہ رول میں ایسی امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے، ایسی پابندی کی جا سکتی ہے۔ لہذا مسجدوں اور بابری مسجد کے بارے میں کہا کہ چونکہ یہ اسلام کا اسینشل پارٹ نہیں ہے، مسجد انٹیگرل پارٹ نہیں ہے، لہذا یہاں مندر بھی بن جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسلام کی جو ہے نا، جو کیونکہ ان کے آئین میں اور تقریباً ساری دنیا کے آئین میں یہ بات دی گئی ہے کہ ہر بندے کے جو ریلیجیس ہے نا، ریلیجیس رائٹس جو اس کے پرسنل لاز ہیں، تو وہ اس پہ آزاد ہوتے ہیں، خود مختار ہوتے ہیں، اس میں عدالتیں یا پارلیمنٹ انٹرفیئرنس نہیں کرتی۔ تقریباً سب جگہ یہی ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان میں ہے، پاکستان میں جو مینورٹیز ہیں ان کو اپنے رول، اپنے اصول، اپنی شریعت، اپنے طریقے کے مطابق ہر طرح کی وہ آزادی ہے۔ اپنے ریلیجن کی وہ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اشاعت بھی کر سکتے ہیں، اس کی عملداری بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو آئین اس میں مداخلت نہیں کرے گا، بلکہ آئین ان کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ وہ آزاد ہیں۔ اس میں کسی قسم کی جو حکومت ہے یا عدالتیں ہیں، کسی قسم کا وہ انٹرفیئر نہیں کرتی۔ تو اسی طرح بھارتی پارلیمنٹ میں بھی، آئین میں بھی یہ بات ہے کہ جو وہاں کا جب ریلیجن ہی کوئی نہیں ہے، جب آئین کی جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ریلیجن کوئی نہیں ہے، لہذا ہر مذہب اپنے مذہبی روایات، ٹریڈیشنز، اوبلیگیشنز میں مکمل آزاد ہے۔ اور جو ایک لا بنے گا، کانسٹیٹیوشن بنے گا، وہ کامن بنے گا، اس میں ڈسکریمنیٹری نہیں ہوگا، وہ کسی طور پہ بھی ڈسکریمنیٹری نہیں ہوگا، بلکہ ایز ایکولیٹی اور ایکویٹی ہوگی، اس میں انصاف بھی ہوگا اور مساوات ہوگی۔ کسی ایز اے سٹیزن سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، کسی کو کسی پر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں کی، امتیازی کسی سے سلوک نہیں کیا جائے گا، یعنی ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی آئینی طور پر یا قانونی طور پر۔ انہوں نے اس کی ضمانت دی تھی۔ اب پھر انہوں نے یہ کیا کہ جی ٹرپل طلاق میں پنگا لیا، بابری مسجد میں لیا، داڑھی پہ لیا، اور آج کل لاک ڈاؤن کے نام پہ انہوں نے مسجدوں کی اذان پر بھی لے لیا۔ تو اس چیز کو ہم سمجھائیں گے، آیا کیا چیز انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے، اسینشل پارٹ، لازمی حصہ دین کا۔ تو اس کی پہلے تو دین کی تعریف سن لیں۔ شرعی لحاظ سے دین کہتے ہیں وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیرات بالذات، کہ وہ دین اور اسلام، شریعت، یہ خدا کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، یہ خدا کا کوڈ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے نافذ کرتے ہیں۔ کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہوتا ہے مخلوق کے لیے، اور وضع کون کرتا ہے، اس کو طے کون کرتا ہے، یہ پرسکرپشن کس کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر وہ لوگوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے اس پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اس کے اندر اصولی طور پر، قدرتی طور پر، نیچرلی خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے۔ تو اب جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ تو کامیاب قرار پاتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ ناکام قرار پاتے ہیں۔ اب اسی کوڈ کو، اسی لائحہ عمل کو، اسی شریعت اور دین جس کو کہا گیا، اسی اسلام کو، اسی ضابطہ حیات کو
اللہ نافذ کرتا ہے. اللہ ایک ایک شک، اس کی ایک ایک آرٹیکل، ایک ایک دفعہ اللہ نافذ وحی کے ذریعے نازل کرتا ہے اور اپنے پیغمبروں اور فرشتوں کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچاتا ہے. یہ دین کی تعریف. ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلیا بما من التفصیلیات اجمالیا من الاجمالیات. وہ تمام چیزیں جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ان پر ایمان لانا، جو تفصیلی پہنچی ان پر تفصیلی ایمان لانا، پورا ایمان لانا، اور جو اجمالی مختصراً پہنچی ہم تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان پر مختصراً ہی اسلام لانا. اب آخرت کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں، قبر کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، تو جتنی تفصیل بتائی گئی، جتنا اختصار کیا گیا اس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے. لیکن ایمان کس پر ہوگا؟ جو نبی پاک نے ہمیں پہنچایا، اس کی تبلیغ دی، جو تعلیمات، جو ارشادات، جو احکامات، جو سنتیں، وہ کچھ بھی ہیں، ان کا تعلق چاہے عقائد سے ہے، چاہے فرائض سے ہے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، اخلاق سے ہے، حدود و قیاس سے ہے، یا نظام حکومت سے ہے، یا ریاستی امور سے ہے. پھر وہ چاہے درجے میں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، مباح ہیں، حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہ ہے. جب وہ نبی پاک کے ذریعے ہم تک پہنچی، نبی پاک کے ذریعے ہم تک پہنچی، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، اس پر ایمان لانا. یہ کہنا چونکہ مباح ہے تو لہذا اس پر ایمان لانا، وہ مباح عمل کرنے کے لحاظ سے ہے، حرام عمل کرنے کے لحاظ سے ہے، اور مکروہ تحریم بھی عمل کرنے کے لحاظ سے ہے، فرض واجب کی جو تقسیم ہے عمل کرنے کے لحاظ سے ہے. لیکن جب نبی پاک سے چیز ثابت ہو گئی، چاہے وہ مباح ہے ہمارے لیے کرنا، کرنا نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہے، جب وہ ثابت ہوگی نبی پاک سے تو وہ فرض میں اور مباح میں کوئی فرق نہیں. ثبوت کے لحاظ سے نبی پاک سے ایک چیز ثابت ہوگی، وہ فرض بھی نبی پاک سے ثابت ہوگی، دین ہے، شریعت ہے. مباح کی چیز بھی، مباحات جو ثابت ہوں گی نبی پاک سے وہ بھی شریعت اور دین ہوگی. جو سنتیں ہوں گی، جو مکروہ ہوں گے، حرام ہوں گے، وہ جب نبی پاک سے ثابت ہو گئی تو وہ دین ہیں. اب یہ کہنا چونکہ یہ مباح ہے، سنت ہے، لہذا یہ دین نہیں، یہ انٹیگرل پارٹ نہیں، اس کا ایسنشل پارٹ نہیں. جو چیز نبی پاک سے ثابت ہو گئی وہ ایسنشل پارٹ ہو گیا، وہ انٹیگرل پارٹ ہو گیا، وہ دین کا حصہ ہے. اس کو ہم مباح کہہ کے انکار کر دیں گے تب بھی کافر ہیں. اب سنت کہہ کے انکار کر دیں گے، جیسے قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے. مستحب ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کا حکم قرآن میں ثابت ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پہلے پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے لے لیا کرو. اب یہ قرآن میں ثابت ہے. قرآن جو ہے قطعی ہے، قرآن جو ہے دین کا ایسنشل پارٹ ہے، لازمی جز ہے، اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. اب اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لو، لیکن اس کا درجہ کیا ہے؟ وہ مستحب ہے. اگر نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا، نہیں پڑھو گے تو کافر نہیں بندہ ہو جائے گا. حرام نہیں ہے نہ پڑھنا، بلکہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن نہ پڑھنے کا جو ہے ثواب نہیں ملے گا، نہ پڑھنے سے اس کے پڑھنے کے ثواب سے بندہ محروم ہو جائے گا. اب بندہ کہے جی یہ تو چونکہ مستحب ہے لیکن انٹیگرل پارٹ نہیں ہے، اگر بندہ اس کا انکار کرے گا تو وہ اس آیت کا انکار کرے گا. جیسے ایک آئین میں چیز ہو، آئین میں کسی چیز کو لازمی نہ قرار دیا گیا ہو، آئین کانسٹیٹیوشنلی کسی چیز کو، کیونکہ بھارتی سپریم کورٹ، بھارتی ہائی کورٹ اور بھارتی جو قانون دان ہیں، بیرسٹرز ہیں، لائرز ہیں، ان کی طرف سے یہ بے وقوفانہ حرکتیں اور باتیں کی جا رہی ہیں، اس لیے ان کو قانونی زبان میں سمجھا رہے ہیں. دنیا کی کسی بھی قوم، کسی بھی ادارے، کسی بھی خطے میں ایسی بحث ہے تو اسے سمجھ لیں. اب کچھ چیزیں ہوتی جیسے کچھ چیزیں آئین کہتا جی یہ کر لیں اچھا، نہ کریں نہ اچھا. اب کوئی کہتا جی میں چونکہ آئین نے اس کا اختیار دے دے لگا میں اس آئین کی شک کوئی نہیں مانتا، تو اس کو غدار کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اس کو غدار کہیں گے نا.
کیونکہ آئین میں سب چیزیں لازمی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ڈسکریشنری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، کمپلسری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپشنل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایڈیشنل ہوتی ہیں، لیکن آئین کی کانسٹیٹیوشنلی اس کے آرٹیکل سے اندر ہوتی ہیں، آئین کی آئین ہی ہوتی ہے۔ اب اس کو کہنا جناب یہ جو ہے، کیونکہ آئین میں اب جب عدالت میں بات جائے گی، اب بندہ کہ چونکہ آئین نے تو کہا تھا یوں ہو تو میں تو نہیں مانتا، آئین نے تو لازمی قرار دے دیے تھے، تو جج صاحب یہی کہیں گے بھائی آئین نے اس کا آپ کو عملداری میں اختیار نہ اختیار دیا ہے کہ آپ مختار ہیں، لیکن آپ اس اختیار کی وجہ سے، ڈسکریشنری کی وجہ سے آپ اس آرٹیکل کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر انکار کریں گے تو آئین کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ یہ جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ آئینی ہے، تو آئین کا اختیار ہے۔ اسی طرح جس چیز کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کر دے، جو طے کر دے، وہ سیٹلڈ لا ہو جاتا ہے، وہ لا ہو جاتا ہے، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو ایز اے سٹیزن سب پر لازم ہوتا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل اور لاز کو، کانسٹیٹیوشن اور لاز کو اوبیڈینس اس کی تعمیل کرے، اس کی کمپلائنس کرے۔ یہ سب سے بڑا موسٹ امپورٹنٹ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا، ڈیوٹی ایوری سٹیزن، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قانون اور آئین، یعنی جو چیز سپریم کورٹ طے کر دے، کیونکہ فائنلٹی جو ہے اس کی کسی بھی کام کی وہ سپریم کورٹ طے کرتی ہے۔ جب اسے طے کر دے، وہ کہے جی چونکہ سپریم کورٹ نے تو اس کو لازمی نہیں قرار دیا، اختیاری قرار دیا، لہذا میں اس کو مانتا ہی نہیں، یہ انٹیگرل پارٹ نہیں ہے آئین یا قانون کا، تو اسے کہیں گے نا نا نا، سپریم کورٹ کی جو بھی انٹرپریٹیشن ہوگی، جو بھی طے شدہ، جو بھی آپ سیٹل لا ہوگا، وہ سپریم کورٹ کی طرف سے اگر پرسکرائبڈ ہے تو پھر اس کو ماننا پڑے گا۔ اس کو نہیں مانیں گے تو آئین کو ماننے، اس لیے ہمارے پاکستان کے آئین میں، کانسٹیٹیوشنل میں آرٹیکل 6 ہے، جو آئینی پروویژن، آئین کو اگر کوئی نہیں مانتا فلی یا پارٹلی تو اس کو سبورجن آف آئین کی سزا ملتی ہے، ہائی ٹریزن، جسے غداری کہتے ہیں۔ اسی طرح آرٹیکل 5 ہے، وہ یہ کہتا ہے لویلٹی آف اسٹیٹ اور اوبیڈینس ٹو اور کمپلائنس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لاز، وہ چیزیں جو سپریم کورٹ طے کر دے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ سے طے ہو جائیں، وہ چیزیں بھی ان کی تعمیل کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ سٹیزن کا بنیادی سب سے بڑا امپورٹنٹ فرض ہے۔ اب وہ کہے جی چونکہ یہ تو ڈسکریشنری ہے، اختیار دیے آئین نے یا سپریم کورٹ نے، لہذا میں اس کو انکار کر دے، نہ انکار نہیں کر سکتا۔ عمل کرنے نہ کرنے کا جب آئین نے یا قانون نے اختیار دے دیا تو اس کی مرضی۔ تو اسی طرح جیسے قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا اللہ نے حکم تو دی ہے، لیکن اس کا ثواب ہے پڑھنے سے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ اب کہتا کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا تو مسلمان رہے گا کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مان رہا، حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے عمل کے لحاظ سے، وہ مستحب ہے، لیکن ثبوت کے لحاظ سے قرآن میں سورۃ فاتحہ بھی ایسے ہی ثابت ہے جس طرح قرآن شریف سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ثابت ہے۔ الحمد شریف اور اعوذ باللہ قرآن سے پہلے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے ثبوت کے لحاظ سے۔ تو جس طرح الحمدللہ، الحمد شریف حالانکہ نماز میں فرض ہے، رکوع سجدہ نماز میں فرض ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے ہر نماز اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے، اسی طرح قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا بھی انٹیگرل پارٹ ہے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ جن آیات اور حدیث، جن متواتر روایات سے ثابت ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ، اسی طرح انہی آیات میں سے ایک آیت سے قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ثابت ہے۔ یہ ہوگی بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو، مسجد کو، تو مسجد کا وجود سب سے پہلے تو مسجد حرام وغیرہ کو چھوڑ دیں۔ ایک متواتر حدیث ہے، اس میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء سے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ ایک چیز، وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ کہ پوری کائنات، زمین کا ہر خطہ، ہر حصہ، ہر ذرہ میرے لیے پاک ہے اور مسجد ہے۔ جس چیز کو ہم مسلمان لوگ سجدے کے لیے عارضی طور پہ نماز پڑھنے کے لیے قائم کر دیں،
اس یعنی ہمیں جگہ کہیں ہم جا رہے ہیں سفر پہ، پہاڑ پہ، حضر میں، ریل گاڑی میں، جہاز میں، یا زمین میں، فرش پہ، جنگل میں، دریا میں، یا کسی کھیت میں، تو جہاں بھی ہمیں وقت ملے ہم نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں چاہے نماز بچھا کر. تو یہ انٹیگرل پارٹ ہو گیا. اور دوسری بتائی بات کہ جس چیز کو جامع مسجد بنا دیا جائے، باقاعدہ اس کی تعمیر کی جائے یا اس کو مقرر کر دیا جائے، وقف کر دیا جائے، جس چیز کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا جائے مسجد کے لیے، تو یہ بھی حدیث متواتر سے ثابت ہے. وہ جو میں نے پہلے بتائی وہ بھی حدیث متواتر ہے. اور دوسری من بنا مسجد للہ تعالی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ بہت زیادہ صحابہ سے ثابت ہے. جس نے زمین میں اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ قیامت میں آخرت میں جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، ایک محل بنائے گا. اب اس سے بھی ثابت ہوا کہ اور یہ حدیث متواتر ہے. تو حدیث متواتر ہیں وہ قرآن کی طرح ہوتی ہیں. قرآن کی جس طرح ایک آیت اور ایک حرف کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، اور ایک ایک حرف جو ہے قرآن کا وہ انٹیگرل پارٹ ہے، دین کا حصہ ہے، دین کا لازمی ہے. اب اس پر عمل بعض چیزوں میں فرض ہے، بعضوں میں واجب ہے، بعضوں میں حرام ہے، بعضوں میں مکروہ تحریمی تنزیہ، وہ عمل کے لحاظ سے ہے. لیکن دین کا پارٹ ہونے میں، دین کا حصہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے طے ہونے میں، اللہ کی طرف سے مقرر کرنے میں وہ برابر ہے. تو یہ حدیث بھی متواتر ہے. پھر قرآن میں واضح ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے لیے مسجد جو بنائی جائیں ان میں اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس میں کسی کو نہ روکا جائے، کسی کو اس کی بے ویرانگی کے لیے. اور قرآن میں یہ بھی ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کے بندے جو ہیں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے. تو اس سے پتہ چلا جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ کافر بندہ ہوگا جو مسجد کو ویران کرے گا یا مسجد میں جانے سے روکے گا. مسجد میں نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنا، ان کو قرآن کی تلاوت سے روکنا، ذکر اذکار سے روکنا، تعلیم سے روکنا، نماز سے روکنا، اذان سے روکنا، مسجد میں آنے جانے سے روکنا، مسجد میں اعتکاف سے روکنا، مسجد میں جمعے کی نماز سے روکنا، پنجگانہ نماز سے روکنا. یہ تمام چیزیں ایمان والوں کا فرض ہے، ایمان والوں کی ڈیوٹی ہے. اور جو نہیں روکتا، جو روکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر سے. تو یہ ہوگی بات. تیسری چیز آ جائیں اذان. اذان جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا، اور اس میں کچھ خواب بھی آئے حضرت عمر کو اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو کہ مختلف ذریعے ہیں. کسی مذہب میں کچھ گھنٹی بجانے کا رواج تھا، کسی میں آگ جلانے کا تھا اذان کے لیے، یعنی عبادت کے اعلان کے لیے. تو اللہ کے نبی نے مقرر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان طے کی کہ جب بھی ہم نماز ادا کریں گے پنجگانہ یا جمعے کی نماز ادا کریں گے تو اس کے لیے ہم اذان دیں گے. اذان تو جس حدیث سے اذان ثابت ہے وہ حدیث متواتر ہے. تو یہ بھی انٹیگرل پارٹ ہو گیا. اذان دینا، مسجد بنانا، اور مسجد بن گئی تو اس کو آباد رکھنا، اس کو ویران کرنے سے بچانا، یہ ایمان کا بھی انٹیگرل پارٹ ہے اور دین کا بھی انٹیگرل پارٹ ہے. اور یہ شاعر اسلام میں سے اذان بھی، مساجد بھی، اور یہ مساجد بھی انٹیگرل پارٹ ہے. یہ اسلام کا ایسنشل پارٹ ہے. کیوں؟ یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے. مسجد کی تعمیر بھی، مسجد کو آباد کرنا بھی، اذان دینا بھی، اور اذان کو آباد اور اس کا اہتمام کرنا بھی حدیث متواترہ سے ثابت ہے. اور نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کبھی بھی کسی مسجد کو جو جائز ہو، وہ بالکل اوریجنل ہو، اپنی ذاتی زمین پہ کسی نے وقف کر دی ہو، تو اس کے لیے کبھی کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی. اور اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی، کسی نے اذان دینے نہیں دی، نماز پڑھنے نہیں دی، یا مسجد میں تالا بندی کی، یا اسے سیل کیا، یا اسے بند کیا، تو اس کے خلاف جہاد کا حکم ہے. اس کے خلاف، اس حکمران اور ریاستی ادارے کے خلاف تلوار اٹھانے کا بالکل حکم ہے. اس کی کوئی سی کام کو، کسی چیز کو، اور اس میں جو کہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری، اللہ طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اس میں کسی ملک کا آئین بھی رکاوٹ بنے اسے توڑ دو،
کسی ملک کی سپریم کورٹ بھی رکاوٹ بنے اسے توڑ دو، پارلیمنٹ رکاوٹ بنے اسے توڑ دو، پوری کائنات کی سپریم کورٹیں مل کر، پوری کائنات کی پارلیمنٹ مل کر، پوری کائنات کے اسکالر اور تھنک ٹینک مل کر بھی اگر اذان کی حیثیت کو ختم کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے مقرر کی ہے، اللہ کے نبی نے مقرر کی. تو اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن نے بیت بتا دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کو رسول دے وہ لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو نبی پاک نے ہمیں مسجد بنانے کا حکم دیا، مسجد کو اپنی امتیازی خصوصیت بتایا اور مسجد بنانے کی فضیلت بتائی، اور اس کو ویران کرنے، اس کو اجاڑنے، اس میں رکاوٹ ڈالنے کو غیر اسلامی قرار دیا، کفر قرار دیا، مشرکوں کا طریقہ قرار دیا، غیر اسلامی. وہ صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی کے لیے اصول نہیں بتایا، قیامت تک آباد بننے والی، تعمیر ہونے والی تمام مسجدوں کا یہی حکم ہے. یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے. حدیث متواتر بھی ایک ایسینشل اور انٹیگرل پارٹ ہے. تو مسجد کا وجود بھی اور اس مسجد کو آباد کاری کا اہتمام بھی اور اذان دینے کا ثبوت بھی احادیث متواترہ سے ثابت ہے. جب وہ حدیثوں سے متواترہ ثابت ہے تو ہم نے ایمان کی تعریف کیا بتائی تھی، اور دین کی تعریف وہ جو اللہ تعالیٰ مقرر کرے اپنے نبیوں کے ذریعے. تو ایک تو اذان بھی نبی پاک کے ذریعے اللہ نے مقرر کی، مسجدیں بھی اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ نے مقرر کی، اور جو ہے اذان کا اہتمام اور مساجد کا آباد کاری بھی. اور خود نبی پاک اور اللہ نے بتا دیا یہ کافروں کا شیوا ہے، مسجدوں سے روکنا، مسجد کو ویران کرنا، اذان سے روکنا، اذان میں رکاوٹ ڈالنا، اس کی ممانعت کرنا. اور یقین ہو گیا اس دوسری متواتر حدیث سے، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حدیث متواتر ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں اللہ حکم دے رہا ہے مسجد کا اہتمام کرو، مسجد آباد کرو، اذان کا اہتمام کرو، اذان دو. تو جو بندہ رکاوٹ ڈال رہا ہے وہ سمجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دے رہا ہے، منکر کر رہا ہے. تو نہیں منکر پھر ضروری ہوگا. اگر ریاست یہ حرکت کر رہی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اگر وہ پارلیمنٹ کر رہی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اگر وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو اختلاف ہو گیا. سپریم کورٹ ایک حکم دے رہی ہے، اللہ کا حکم اور ہے، پارلیمنٹ ایک حکم دے رہی ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے. تو ہم کس کو مانیں گے؟ مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے، کیونکہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تمام کائنات کا خالق ہے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں. تو کس کا حکم مانا جائے گا؟ بڑا کون ہوا؟ اللہ. بڑا کون ہوا؟ کریٹر. بڑا کون ہوا؟ خالق. تو مخلوق کے چاہے وہ ساری کائنات کی سپریم کورٹس ہوں چاہے ساری کائنات کی پارلیمنٹ ہوں، اگر وہ یہ امینڈمنٹ پاس کر لیں یا کانسٹیٹیوشن میں یہ آرٹیکل پاس کر لیں کہ اذان پر بین ہے، اذان پر بین ہے، اذان پر بین ہے، مسجدوں میں جانے پر بین ہے، مسجد کو مندر میں بدلنا، مسجد کو مندر میں بدلنا، مسجد کو ویران کرنے کا حکم دیں، تو وہ اس پر عمل کرنا حرام ہے، بلکہ اس میں ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے. تو کیونکہ اختلاف ہو گیا، جب تضاد ہو گیا، جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دو آرڈر ہوں، دونوں کا آپس میں تضاد ہو، تو کس کو مانتے ہیں؟ سپریم کورٹ کو. تو ہمارے نزدیک سب سے سپریم جو ہے وہ اللہ ہے. کوئی سپریم کورٹ اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے وقت رکھتی، کوئی پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی قانون بھی. اور دوسری بات، اب بھارتی سپریم کورٹ یا بھارتی آئین کے لحاظ سے کیا تطبیق ہوگی، کیا اپلیکیشن ہوگی اس کی؟ تو اس کی یہی ہے کہ ان کو نہیں چاہیے مسلمانوں کے پرسنل لاز میں پنگے بازی کرنا، ان کے ریلیجن کے انٹیگرل اور اسینشل پارٹ کو بلا وجہ انٹرفیئر کرنا. اور جب انہوں نے ضمانت دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ریلیجن یا کسی بھی ریلیجن، مائنورٹیز کی کسی بھی ریلیجن کے کسی بھی دفعہ یا آرٹیکل میں، یا مسلم پرسنل لا یا کسی کے بھی پرسنل لا، کسی بھی کے ریلیجیس اور پرسنل لاز میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، اذان بھی اور مسجد بھی. تو بابری مسجد کو تبدیل کرنا بندر میں یا تو وہ مسجد جب ایک دفعہ مسجد بن گئی، وہ عرش سے لے کر تحت الثری تک، یعنی زمین کے نیچے کچھ بھی ہے، چاہے زمین کے نیچے سمجھ لیں کچھ بھی آ جائے، زمین کی جتنی بھی حدیں نیچے چلی جائیں گہرائی میں، وہ سارا مسجد ہے. اور عرش تک، ساتویں آسمان سے اوپر عرش تک وہ مسجد ہے، اس کی کوئی چینج نہیں کر سکتا. کیوں؟ جب بندے نے وقف کر دی، وقف کر کے اس نے اپنی ملکیت سے نکال دی،
وہ ملکیت سے نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دی. اب اللہ نے ملکیت تبدیل کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے پاس ملکیت تبدیل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اللہ کا نبی وحی کے ذریعے کرے گا. وہ اللہ کا نبی اللہ کس کے ذریعے کرے گا؟ وحی کے ذریعے اور نبی کے ذریعے. لہذا وحی کا تو دروازہ بند ہے. جب ایک بندہ نے اپنی زمین کو نومینیٹ کر دیا مسجد کے نام وقف کر دیا، اب اس کی ریموول نہیں ہو سکتی، اس کی چینجنگ نہیں ہو سکتی، اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ریپلیسمنٹ کے لیے اللہ، کیونکہ ہر چیز ہی قدرتی طور پہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے. لیکن جب بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ کس چیز کو خریدے، اس کی ملکیت حاصل کرے، تو ایک بندے نے اس کی ملکیت حاصل کر لی اور پھر اسے وقف کر دیا دوبارہ خدا کے نام، اللہ کے نام پہ مسجد کو وقف کر دیا، تو اب اللہ کی ملکیت کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، نہ سپریم کورٹ نہ پارلیمنٹ، کیونکہ ساری یہ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے. تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ پریفرنس کس کو ہوگی؟ سپرمیسی کس کو ہوگی؟ اللہ کے حکم کو، اللہ کی ملکیت کو، اللہ کی اونرشپ کو. تو مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد یہ کسی انسان کا گھر نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کی اونرشپ میں ہے، مسجد اللہ کی. اب اللہ کی اونرشپ تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو اختیار نہیں، کسی انسان کو اختیار نہیں. ہاں، اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ اپنے اونرشپ کو تبدیل کر سکتا ہے. تو وہ نبی کا دروازہ بند، وحی کا دروازہ بند. تو لہذا جو چیز ایک دفعہ مسجد کے طور پہ بن گئی، وہ عرش تا فرش، عرش تا فرش، عرش تا تحت سرا، وہ مسجد ہے. اس کی ہائٹ، اس کی نیچر کسی انسان، کسی عدالت، کسی پارلیمنٹ، کسی بھی طور پہ اس کی چینجنگ نہیں ہو سکی. اس کی چینج کے لیے خود خدا ہی اس کا حکم دے سکتا ہے، اور وہ خدا کس کے ذریعے حکم دے گا؟ وہ نبی کے ذریعے دے گا. ایک تو ہم نے بتایا مسجد اور اذان اسلام کا ایسینشیل پارٹ ہے، اس کو اللہ کے نبی اور خدا نے خود مقرر کیا ہے. جو چیز خدا مقرر کرے، وہ چاہے فرض کے درجے میں کرے، واجب کے درجے میں کرے، وہ مستحب کے، وہ خدا کی اپنی کریمانہ اور فضل ہے کہ اس نے ہر چیز فرض نہیں کی. لیکن جب خدا نے طے کی اور اللہ کے رسول نے طے کی تو وہ ایسینشیل پارٹ ہے اسلام کا. اس میں فرض اور واجب میں ثبوت کے لحاظ سے، ایسینشیلٹی کے لحاظ سے، اس کا نبی علیہ السلام سے ایگزسٹینس کے لحاظ سے، اللہ سے اس کی ایگزسٹینس کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ فرض ہے، یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ ثبوت کے لیے سب سے مضبوط ذریعہ حدیث متواتر ہوتی ہے یا قرآن کی آیت، اور حدیث متواتر اور قرآن کی آیت میں کوئی فرق نہیں. حدیث متواتر بھی دین کا ایسینشیل پارٹ ہے، اور حدیث متواتر بھی دین کا ایسینشیل پارٹ ہے، اور قرآن کی ہر آیت بھی ایسینشیل پارٹ ہے. تو جس طرح کسی آیت کا انکار کرنا سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، اسی طرح کسی حدیث متواتر کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا. تو جس چیز سے بندے کا اسلام چلا جائے، جس چیز سے بندے کا اسلام چلا جائے، تو وہ چیز اسلام کی اور دین کی ایسینشیل پارٹ ہوگی. وہ دین کی، اسلام کی، کیونکہ وہ لازمی ہے اسلام کے لیے، وہ دین کے لیے لازمی ہے. اگر کوئی کہیں جی چلے جی میں تو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں تو دوسری مسجد میں نماز پڑھا ہوں، لہٰذا جس مسجد میں میں نماز نہیں پڑھا اس کو ڈیمولش بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ویران بھی کیا جا سکتا ہے، وہاں اذان بھی دینے سے روک دو، میں تو دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اس کے لیے ایک ہے اپنی مسجد جس میں میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کا اہتمام کرنا، دوسرا کائنات کی ہر مسجد کو ویرانی سے بچانا اور اس کو آباد کرنے میں مدد کرنا. یہ فرض ہے تمام اہل اسلام پر، تمام اہل اسلام پر فرض ہے. تمام شاعر اسلام کو زندہ رکھیں، تمام شاعر اسلام کو زندہ رکھیں. تو نماز شاعر اسلام میں سے، اذان شاعر اسلام میں سے، مسجد کا قیام اور مسجد کا اہتمام، مسجد کو آباد کرنا بھی شاعر اسلام میں سے ہے. تو شاعر اسلام کی توہین، اس کی تنقید، اس میں کمی، اس کی کوتاہی ایمان کی کمی ہے، دین کی کمی ہے. اگر یہ دین کی کمی ہے تو پھر یہ دین کا ایسینشیل پارٹ ہے، ریلیجن کا ایسینشیل پارٹ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے. اس کا انکار جب کفر ہے، شرک ہے، بندہ بے دین ہو جاتا ہے. اللہ کے انکار کی طرح ہے اذان کا انکار، اللہ کی توہین کی طرح ہے اذان کی توہین. نماز کی توہین اللہ رسول کی توہین کی طرح ہے. مسجد کی توہین اللہ رسول کی توہین کی طرح ہے. تو یہ ایسینشیل پارٹ ہے، ایمان کا بھی ایسینشیل پارٹ ہے اور مذہب کا بھی ایسینشیل پارٹ ہے، دین کا بھی ایسینشیل پارٹ ہے. کیوں؟ یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے. اب تیسری چیز انہوں کی داڑھی. داڑھی جو ہے، ایک تو نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ تمام انبیاء کی یہ سنت ہے،
اب یہ لفظ سنت سے لوگ بے وقوفانہ حرکتوں میں سمجھ میں پڑ جاتے ہیں. دیکھیں نماز نبی پاک نے پڑھی تو پڑھنے کے لحاظ سے نبی پاک نے جو کام کیا وہ سنت ہے. نبی پاک نے حج کیا وہ سنت ہے. نبی پاک نے روزہ رکھا سنت ہے. لیکن فرض پھر ہم کیوں کہتے ہیں؟ نبی پاک نے جو کام کیا وہ سنت ہوتا ہے نا. تو نبی پاک نے نماز پڑھی ہم اسے فرض کیوں کہتے ہیں؟ حج کیا نبی پاک نے اسے ہم فرض کیوں کہتے ہیں؟ روزہ نبی پاک نے رکھا سنت ہم اسے کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جو چیز کرنی لازمی ہو وہ چاہے نبی پاک کریں وہ سنت ہونے کے ساتھ ساتھ فرض بھی ہوتی ہے. تو نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور جو ہے روزہ وہ فرض ہے. اور چونکہ یہ نبی پاک نے خود بھی کیے لہذا سنت بھی ہے. تو سنت ہونا فرضیت کے خلاف نہیں ہے. تو جس چیز کو نبی پاک نے اگر سنت کہہ دیا اور اس کے اہتمام کو لازمی قرار دے دیا فرض کی طرح تو وہ فرض ہی ہوگا. وہ یہ نہیں کہ اس کی حیثیت سنت کی جی کر لو تو ثواب ہے، کر لو گے تو 100 چیزوں کا ثواب، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں یا کم گناہ ملے گا فرض کی. اس کو فرض کی طرح جب نبی پاک نے اس کو خود کیا تو سنت بھی ہے، لیکن ٹریٹ اسے کیا فرض کی طرح تو فرض بھی ہے. جیسے نماز کو آپ نے خود کیا سنت بھی ہے نماز، تو لیکن ٹریٹ اس طرح کیا کہ اسلام اور دین کفر کے درمیان فرق نماز کرتی ہے، تو یہ ٹریٹ کر رہے ہیں فرض کی طرح تو فرض ہے یہ. تو اسی طرح حج جو آپ نے کہا جو استاد رکھتے ہوئے نہ پڑے تو اس کے کافر مشرک ملحد بے دین ہونے میں کوئی فرق نہیں، وہ چاہے کافر ہو کے مرے میری طرف سے کوئی ضمانت نہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو نماز روزہ فرض ہے، حالانکہ نبی پاک نے حج بھی کیا سنت ہے، روزہ رکھا تو سنت ہے. تو سنت ہونے کہنے سے یا سنت ہونے سے یہ چیز لازم نہیں آتی وہ چیز فرض نہ ہو. دیکھنا پڑے گا نبی پاک نے اسے ٹریٹ کیا کیسے کیا. تو نبی علیہ السلام نے جس طرح یہ کہا کہ میری داڑھی جو ہے سنت انبیاء، تمام انبیاء، حضرت ابراہیم کی سنت تمام انبیاء کی سنت ہے، یہ لفظ کیا کہا سنت. لیکن اس کو ٹریٹ کیسے کیا؟ وہ کیا اپنے فرض کی طرح، نماز روزے اور حج زکوٰۃ کی طرح. وہ کیسے؟ اب قرآن نے جب نماز کا کہا تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. زکوٰۃ کا کہا حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو. حج کا کہا تو کہا حج ادا پڑھو. جب روزے کا کہا تو روزے کہا تم پر فرض کر دیے گئے. قتال کا کہا تو جہاد کہا تم پر فرض کر دیا گیا. اسی طرح جب آپ نے داڑھی کا کہا تو فرض حکم دیا اعفوا اللحیٰ واحفظوا الشوارب، مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ. اور یہ حدیث بھی متواتر ہے، 16 سے لے کے 26 صحابہ کرام سے ثابت ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اگر بخاری مسلم کی ایک حدیث جو آپس میں تضاد نہ رکھتی ہو، آپس میں تعارض نہ ہو، اور وہ بھی محدثین کے نزدیک تلقی بالقبول حدیث سے ہوتا ہے، وہ متواتر ہوتی ہے. لیکن یہ تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث آتی ہے. آپ نے حکم دیا اور یہ حکم فرض کے لیے دیا، جیسے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. لیکن چونکہ آپ نے خود بھی کہا یہ سنت ہے تمام انبیاء کی اور میری سنت ہے اور آپ کی بھی داڑھی تھی، تو جو نبی پاک نے خود کیا اسے سنت بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن داڑھی کو آپ نے ٹریٹ کیسے کیا؟ فرض کی طرح. کیوں؟ آگے آپ نے فرمایا کہ داڑھی رکھو خالف المشرکین والیہود والنصارى، مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھو، یعنی مسلمان بنو اگر داڑھی رکھنی ہے. جو مسلمان داڑھی نہیں رکھتا وہ سمجھو یہودی یا مشرک یا مجوسی ہے، کیونکہ مجوسی اور یہودیوں اور مشرکوں کی عادت تھی جب دل چاہا داڑھی رکھ لی، جب دل چاہا کتروا دی، جب دل چاہا داڑھی رکھ لی، جب دل چاہا کتروا دی. ایسے فیشن رکھتے تھے کہ اللہ نے دی ہے، جس کو خوبصورت لگتی وہ رکھ لیتا، جس چیز کو خوبصورت نہ لگتی. تو نبی پاک نے منع فرمایا کہ تم نے داڑھی رکھنی ہے. اور یہ دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے کبھی بھی داڑھی نہیں منڈوائی. نبی پاک کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، حجۃ الوداع کے مخبر 1.5 لاکھ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، ان سب کی داڑھی تھی، کسی نے آج تک نہیں کتروائی. ہاں یہ ثابت ہے 3 صحابہ کرام سے ایک مشت کے بعد آپ نے کاٹی، تو یہ ثابت ہے. ٹھیک، تو ایک مشت تک داڑھی رکھنا یہ حدیث متواترہ سے ثابت ہے. اور نبی پاک نے چونکہ رکھا، صحابہ کرام نے چونکہ رکھا، یہ سنت ہے. تمام انبیاء نے رکھا چونکہ سنت ہے. لیکن ٹریٹ نبی پاک نے اسے کیسے کیا؟ ایز اے فرض کیا کہ جس طرح نبی پاک نے اپنی زندگی میں سفر، حضر، مجبوری، عذر، معذرت، کسی حال میں نماز نہیں چھوڑی، زکوٰۃ نہیں چھوڑی، حج نہیں چھوڑا، روزہ نہیں چھوڑا، اسی طرح آپ نے کبھی بھی یہ داڑھی رکھنا نہیں چھوڑی. کسی صحابی نے، تابعین نے، تبع تابعین نے داڑھی رکھنا، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی چیز کو منڈوا دے. ہاں ایک بالی، ایک مٹھ کے برابر،
ایک مٹھ کے برابر، یعنی 4-4.5 انچ کے بعد جو ہے نا وہ کاٹتے تھے. یہ ابن عمر سے بھی ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ثابت ہے، حضرت انس سے بھی ثابت ہے، اور 1-2 صحابہ کرام سے اور بھی ثابت ہے، اور حدیث مرفوع بھی ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی انہوں نے. تو بخاری مسلم حدیث متواتر سے ہم نے کہا جو چیز ثابت ہوگی وہ ایسینشیل پارٹ ہوگی دین کا، اسلام کا. تو پتہ چلا داڑھی بھی دین کا ایسینشیل پارٹ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس کو اس طرح ہی ٹریٹ کیا جتنا نماز روزے حج زکات کو کیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کبھی داڑھی نہیں منڈوائی، کسی صحابی نے بھی کبھی داڑھی نہیں منڈوائی، کسی تابعی کسی تبع تابعی نے بھی داڑھی نہیں منڈوائی، اور اگر کوئی منڈواتا تو اس کو کوئی مسلمان نہ سمجھتا. تو یہ دین کا ایسینشیل پارٹ ہے، دین کا انٹیگرل پارٹ. اور صرف نبی پاک کے دین کا انٹیگرل پارٹ نہیں، نبی پاک نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر میرے تک تمام انبیاء کی بھی سنت ہے. اور جو فرمایا نا عشر من سنن الانبیاء کہ 10 چیزیں نبیوں کی سنت میں سے، 10 چیزیں، ان میں سے آپ نے داڑھی بھی کہی، اس میں سے آپ نے داڑھی بھی کہی، اس میں سے آپ نے، لیکن آپ نے اس کو ٹریٹ جو ہے فرض کی طرح بھی کیا. تو چونکہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کا عمل ہے، انہوں نے رکھا لہذا سنت بھی کہیں گے، لیکن چونکہ ٹریٹ نماز روزے کی طرح کیا تھا اس میں فرض بھی کہیں گے. اور چونکہ حدیث متواتر سے ثابت ہے لہذا دین کا بھی ایسینشیل پارٹ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے، اور اسلام اور بندے کے ایمان کا بھی انٹیگرل پارٹ ہے. اگر کوئی بندہ داڑھی مونڈے گا تو اس طرح ہی ہے جیسے اس نے نماز کو چھوڑا، ایسے ہی جیسے اس نے زکات کو چھوڑا، ایسے ہی جیسے اس نے روزے اور حج کو چھوڑا. اور جو بندہ داڑھی کا انکار کرے گا ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز روزے حج زکات کا انکار کیا. اور یہ کیوں انٹیگرل پارٹ ہے؟ اب دھنیں اس کی دلیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ زکات دیتے تھے. جب نبی پاک اس دنیا کا وصال ہوا آپ کا تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ ہم جو ہے نبی پاک کے زمانے میں آپ کو زکات دیتے تھے، لیکن نبی پاک نے لہٰذا ہم زکات اب نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق ان کے خلاف جہاد کرو، یہ کافر ہو گئے. ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا، جیسے کافروں کے خلاف جہاد کیا آپ نے، کہ بھائی جب نبی پاک آپ سے لیتے تھے، نبی پاک کے زمانے میں یہ تھی، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ یہ ایسینشیل پارٹ ہے زکات. پھر آپ نے یہاں تک کہا کہ جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اپنی زکات اپنے مویشی کے ساتھ، اپنے جانور کے ساتھ جانور کی رسی اور کھونتا جسے جانور باندھا جاتا وہ دیتا تھا، جو رسی ہے گلے میں پٹا جانور کا، اگر نبی پاک کے زمانے میں جانور کے ساتھ وہ پٹا بھی دیتا تھا تو اب وہ جانور دے زکات کے طور پر، لیکن پٹا نہ دے تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے. کیونکہ یہ چیز نبی پاک سے ثابت ہو جائے تواتر کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ، بالکل ختمی طور پہ ثابت ہو جائے، تو پھر اس کے اندر ترمیم ہلکی سی بھی دیکھے. جانور تو زکات کا چلتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی زکات کا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اور آپ کی اس بات پر تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا، اجماع کیا کہ بالکل جو بندہ نبی پاک کے زمانے میں جانور کے ساتھ پٹا دیتا تھا، اپنی رسی دیتا تھا، اس سے وہ انکار کرے گا وہ کافر ہے. اور اگر وہ دینے سے غفلت برت رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور وہ فرض کے ترک کرنے والا ہے. اور جو انکار کرے وہ فرض کا انکار کرنے والا، لہذا انکار کرنے والا کافر ہے. اور آپ نے کہا جو نبی پاک کے زمانے میں جانور کے ساتھ رسی دیتا تھا وہ نہیں دے گا تو اس کے خلاف بھی میں جہاد کروں گا. کیوں؟ اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات، جو نماز اور زکات کے درمیان تفریق کرے گا اس کے خلاف بھی میں جہاد کروں گا. جس طرح نماز نبی پاک کے زمانے میں فرض تھی اس طرح زکات بھی فرض تھی، تو لہذا اب نماز بھی ضروری پڑھنا ہے، زکات بھی پڑھنا ہے. یہ صحابہ اب جو مسلمان کہلواتے ہیں اب جیسے نماز پڑھتے ہیں ایسے زکات بھی دیں. تو جس حد تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کرتے تھے اب بھی ان پر کرنا لازم ہے. اگر یہ نہیں کریں گے میں خلاف جہاد کروں گا. دوسری مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کیا تھا، حضرت اسامہ کی زیر سرکردگی میں، سپہ سالاری میں، زیر سرپرستی میں، اور ان کے ماتحت حضرت عمر، سارے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے ماتحت تھے. جس وقت نبی پاک کا وصال ہوا تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ بات یہ ہے، اور آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام تھے، کہ حضرت اسامہ جو ہے نا چھوٹی عمر کے ہیں، بچے ہیں، ان کے والد زید بن حارثہ وہ تو بڑے تھے، نبی پاک کے منہ بولے بیٹے تھے، لہذا ان کی جگہ کسی اور کو امیر لشکر بنا دیا جائے، سپہ سالار بنا دیا جائے، پھر ہم اس کے ماتحت جو نا جا سکتے ہیں. اب کتنا آسان بات تھی کہ نبی پاک نے ایک بندے کو لشکر کا سپہ سالار بنایا اور کہا جی جاؤ تم فلاں جگہ جا کے جہاد کرو.
چونکہ نبی پاک نے حکم دیا، وصیت کی اور کہا، اور کوئی آگے نہیں فرمایا جو نہیں بچ جائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا، کوئی اس طرح کی وضاحت آپ نے بس حکم دیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر نے اور دیگر صحابہ کرام نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق سے بات یہ ہے، حضرت اسامہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، کسی بڑے جہاں دیدہ تجربے کار صحابی کو سپہ سالار بنائیں اور جو نا اس کی سرپرستی میں ہم جانے کو تیار ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو چاہیے تھا ٹھیک ہے یار یہ کون سی بڑی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، اسامہ بن زید ہی کی سرپرستی میں تم سب کو، عمر، عثمان، علی، تمہیں جانا پڑے گا، اور تم کون ہوتے ہو نبی پاک کے اس حکم سے حکم عدولی خلاف ورزی کرنے والے، حتیٰ کہ جن جن لوگوں کو نبی پاک نے اس کی زیر سرپرستی رکھا تھا ایک بندہ بھی ادھر ادھر نہیں میں ہونے دوں گا، پہلی بات۔ دوسری بات کہی کہ اسامہ بن زید ہی سرپرستی کرے گا چاہے بچہ ہے، کیونکہ اس کو مقرر کس نے کیا؟ نبی پاک نے۔ حتیٰ کہ اگر اسامہ بن زید کو بھیجنے پر ازواج مطہرات کو درندے نوچ کھائیں مجھے وہ قبول ہے، لیکن اسامہ بن زید کو مجھے بھیجنا لازمی ہے، مجھے اسے روکنا منظور نہیں۔ مجھے ازواج مطہرات کو، اپنی بیگمات کو، ہماری مسلمانوں کی عورتوں کو درندے نوچ لیں، یہاں ہماری حفاظت کے لیے کوئی نہ ہو، ہمیں درندے کھا جائیں، ہماری اولادوں کو درندے کھا جائیں، ہماری بیگمات کو درندے کھا جائیں، ہمیں وہ منظور ہے، لیکن اسامہ بن زید کے لشکر کو میں روکوں کیونکہ نبی پاک نے اس کو بھیجا ہے۔ اور آگے اصول فرمایا انی متبعن، کہ میں صرف نبی پاک کی حکم کی پیروی کرنے والا ہوں۔ حالانکہ حکم نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں نہیں کہا تھا، یا صحابہ کرام کسی کے کان میں نہیں، ایک عام حکم دیا تھا، اس میں یہ بھی نہیں کہا تھا جو نہیں بھیجے گا وہ مرتد ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ چونکہ نبی پاک سے چیز ثابت ہو گئی ہے تو اب وہ نہ بھیجتے اور ان سے 10 جنگیں اور کروا لیتے حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر، لیکن نہیں، انہوں نے کہا تھا یہ بھیجنا ضروری ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میرے دین کا حصہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جو نہیں جائے گا تو وہ نبی پاک کا ایمان نہیں رکھنے والا ہوگا، وہ دین کا ماننے والا۔ حالانکہ اس کا کیا تعلق ہے اسامہ بن زید کی سرپرستی سے؟ اور اسامہ بن زید کی سرپرستی میں ہی بھیجنا ہے، اس میں میں اتنی سی بھی چینجنگ نہیں کر سکتا، نہ مجھے اختیار ہے، ایز اے خلیفہ راشد مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں جی؟ نبی پاک تو داڑھی کو تمام انبیاء کی سنت اور اس کو ٹریٹ کریں فرض کی طرح، اور فرماتے ہیں کہ داڑھی مڑوانا یہودیوں کی نشانی ہے، مجوسیوں کی نشانی ہے، کافروں کی نشانی ہے، اور فرمایا داڑھی تم رکھو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اور آپ نے شدید تاکید کی، اور حدیث متواتر سے ثابت، جب ایک چیز ثابت ہو گئی تو کسی کی کیا ضرورت ہے وہ کہ صدیق حضرت عمر عثمان کی کہ اس میں چینجنگ کر دے، یا کسی امام ابو حنیفہ، امام اعظم، یا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی کی، یا کسی سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ یا کسی کائنات کی پارلیمنٹ کو کس کیا ضرورت ہے وہ اس میں تبدیلی کر سکے داڑھی میں؟ تو داڑھی چونکہ نبی پاک نے رکھی، ہم اس لیے اسے سنت کہتے ہیں، لیکن ٹریٹ اسے فرض کی طرح کیا، اسے ٹریٹ فرض کی طرح۔ تو یہ داڑھی رکھنا اسلام کا ایسینشیل پارٹ ہے، دین کا ایسینشیل پارٹ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے، اور ایمان کا بھی انٹیگرل پارٹ ہے۔ اگر بندہ داڑھی کا انکار کرتا ہے تو وہ سمجھے تمام انبیاء کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اس کا ثبوت تمام انبیاء سے ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کر رہا تو اس طرح ہی اس کو گناہ ملے گا جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنے کا گناہ اور داڑھی مڑوانے کا گناہ برابر ہے، ذہن میں رکھیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کا، حج نہ کرنے کا، روزہ نہ رکھنے کا گناہ داڑھی نہ رکھنے کے برابر ہے، داڑھی مڑوانے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نبی پاک نے رکھا ہے، سنت بھی ہے، لیکن چونکہ اس کو فرض کی طرح ٹریٹ کیا ہے، فرض کی طرح ٹریٹ کیا ہے، فرض کی طرح ٹریٹ کیا ہے، تو جتنا گناہ فرض کو چھوڑنے کا اس طرح داڑھی کو منڈوانے کا گناہ ہے، جس طرح فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہے اس طرح داڑھی۔ کیوں؟ جن احادیث، جس درجے کی روایات سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ثابت ہے، انہی درجے کی روایات سے داڑھی کا ثبوت ثابت ہے، اذان کا ثبوت ثابت ہے، مسجد کا اہتمام ثابت ہے، مسجد کو آباد کرنا ثابت ہے۔ ایک دفعہ مسجد نومینیٹ ہو جائے
اس کی چینج کوئی نہیں کر سکتا. اس کی چینج کے لیے اللہ کا حکم چاہیے اور وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے تو نبی کے واسطے سے. نبی بند ہے, نبی آنے بند ہے, نبی کا دروازہ ختم ہے, نبوت کا دروازہ بند ہے, لہذا نبی آ نہیں سکتا, لہذا اس میں چینجنگ بھی کوئی. جب ایک دفعہ وقف کر دی مسجد اللہ کے نام پر, اس کی چینجنگ نہیں. اب یہ سپریم کورٹ کو کون سمجھائے؟ وہ کافر لوگوں کی سپریم کورٹ کافر ہیں, بے دین ہیں, حرام خور ہیں, ان کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں اسلام کے بارے میں. تو میں نے بتایا تھا وہ چیز جو اللہ مقرر کرے وہ دین ہوتی ہے. تو نماز اللہ نے مقرر کی, زکوٰۃ اللہ نے مقرر کی, حج اللہ نے مقرر کیا, مسجد عبادت کے لیے اللہ نے مقرر کی, مسجد کو اہتمام اور اس کو آباد کرنے کا حکم اللہ نے دیا, قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. اور اس طرح مسجد میں جماعت کے لیے, 5 گانا نماز کے لیے, جماعت کے لیے اذان کا حکم ہے. قرآن نبی پاک کی حدیث سے متواترہ سے ثابت ہے اور تواتر عملی سے تمام صحابہ کرام نے کبھی بھی مسجد میں جماعت اذان کے بغیر نہیں دی. کبھی بھی کسی مسجد میں, صرف مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نہیں, کسی بھی کائنات کی مسجد میں, صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں, اور جس چیز پر اتنے اہتمام کے ساتھ صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور نبی پاک کے زمانے میں عمل ہو, تو اس کا مطلب اذان کے ساتھ حج, نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کی طرح آپ نے ٹریٹ کیا. حالانکہ آپ نے, نبی پاک نے تو کبھی اذان نہیں دی, سنت تو نہیں ہے اس طرح, لیکن چونکہ جو چیز نبی پاک کے سامنے ہو اور آپ اس کو اچھا سمجھے وہ بھی سنت ہوتی ہے. سنت وہی نہیں کہ اس نبی پاک نے کی وہ سنت ہے, بلکہ وہ بھی سنت ہے جو نبی پاک کے سامنے کی گئی اور آپ نے اسے پسند کیا ہو یا حکم دیا ہو یا کر کے بتایا ہو. تو داڑھی آپ نے, نماز آپ نے, حج آپ نے, روزہ آپ نے رکھ کر بتایا, لیکن ٹریٹ آپ نے کیسے کیا؟ فرض کی طرح. تو سنت بھی ہے, وہ فرض بھی. اسی طرح داڑھی فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے. اس طرح جو اذان ہے وہ فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے. سنت بھی, سنت اس طرح ہے کہ آپ نے اچھا کہا, اسے پسند کیا. وہ جو خواب حضرت ابو بکر صدیق یا ابو محذورہ کو نظر آیا, آپ نے اسے پسند کیا, وہ الفاظوں کو پسند کیا, ان کو آپ نے توثیق کی, اس کی حمایت کی, اس کو بطور شریعت جاری کیا آپ نے. تو جب دین کا حصہ ہو گیا, اب وہ لازمی ہے, وہ لازمی ہے. ہر نماز سے پہلے جیسے نماز فرض ہے, اس طرح اذان دینا بھی فرض ہے. اذان دینا علیحدہ فرض ہے. جس طرح نماز شاعر اسلام میں سے ہے, دین کی علامت ہے, دین کی نشانی, اس طرح اذان بھی دین کی نشانی ہے. اذان بھی دین کی نشانی. تو جس طرح اذان اور نماز اور مسجد دین کی نشانی ہے, اسی طرح داڑھی بھی دین کی نشانی ہے. تو جس طرح مسجد کی نیچر, اذان میں اذان کی کیفیت, اذان کی وصف, اذان میں چینجنگ یا نماز میں چینجنگ یا مسجد میں چینجنگ نہیں کوئی کر سکتا, کوئی سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. تو اسی طرح داڑھی کی بھی چینجنگ, داڑھی کے احکامات میں بھی چینجنگ کوئی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس کو خدا نے طے کیا اور اللہ کے رسول نے طے کیا. لہذا اب اذان میں چینجنگ کرنے کے لیے, اذان کو معطل کرنے کے لیے, اذان کو سسپینڈ کرنے کے لیے کسی جگہ بھی عارضی طور پہ یا ٹمپریری طور پر یا پرماننٹلی اذان کو, مسجد کو یا مسجد کی نیچر کو تبدیل کرنے کے لیے یا داڑھی کے اندر کسی قسم کی چینجنگ جو نبی پاک نے کر دی اس سے اوپر مزید چینجنگ کرنے کے لیے ایک نبی کا ہونا ضروری ہے. یہ اللہ کا دوبارہ کسی نبی کو وحی کر کے اس میں چینجنگ کروانا ضروری ہے. لہذا اللہ نے نبی تو بھیجنے بند کر دیے, وحی کا دروازہ بند ہے. لہذا داڑھی میں بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی, اذان میں بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی, مسجد کی نیچر میں بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی کہ اس کی جگہ مندر بن جائے یا اس کی ملکیت بدل جائے, کیونکہ وہ ملکیت جب وقف ہو گئی اللہ کی ملکیت ہو گئی. اس ملکیت کو بدلنے کے لیے نبی کی ضرورت ہے, وحی کی ضرورت ہے. نبی اور وحی کا دروازہ بند ہے, لہذا مسجد کی نیچر میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. اور چونکہ اس کا ثبوت اذان کا اور مسجد کا اور مسجد کی نیچر کا حدیث متواتر اور قرآنی آیات سے ثابت ہے, لہذا یہ دین کا اسینشیل اور انٹیگرل پارٹ ہے اور ہر انسان اور مسلمان کا اسینشیل اور انٹیگرل لازمی جز ہے, لازمی حصہ ہے, لازمی پارٹ ہے. اور اسی طرح داڑھی بھی اسلام اور دین کا اسینشیل پارٹ ہے. اگر دین سے داڑھی کو نکال دو تو کفر ہے, دین نہیں پورا ہے. اسی طرح اگر ایمان سے, بندے کے ایمان سے داڑھی نکل جائے تو اس کا ایمان پورا نہیں. جس چیز سے ایمان ناقص ہو جائے, نہ تمام ہو جائے یا دین نہ تمام ہو جائے, وہ دین اور اسلام کا اسینشیل پارٹ ہے.
دین اور اسلام کا ایسنشل پارٹ ہے، دین اور اسلام کا ایسنشل پارٹ ہے۔ نبی پاک نے اس تمام چیزوں کو کیا، سنت بھی ہیں، لیکن چونکہ ٹریٹ کیا ان کو فرض کی طرح، اور ان کے ثبوت کے لیے وہ قرآن آیات اور احادیث متواترہ ہیں، احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اور احادیث متواترہ جن پر نبی پاک اور صحابہ تابعین تبع تابعین نے پوری امت نے ہمیشہ عمل کیا، تو ان کے ہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد کے آباد کرنے، اذان دینے اور داڑھی رکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، اس کے ثبوت میں کوئی فرق نہیں، ان میں ان کے دین ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا کوئی بندہ جیسے کہتے جی میں ساری کام کرتا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھتا یا نماز کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے میں سارے دین کو مانتا ہوں لیکن داڑھی کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ اس طرح بندہ کہتا ہے میں سارے اسلام کو مانتا ہوں، نماز، روزے، حج کو مانتا ہوں لیکن اذان کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں تمام چیزوں کو مانتا ہوں لیکن مسجد کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ اسی طرح بندہ یہ کہتا ہے جی میں ایک دفعہ وقف کرنے کو مسجد بنا دی، اللہ کے نام پہ کر دی وقف، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام لگا دی، اللہ کے نام پہ نومینیشن کر دی، یا اللہ کی اونرشپ میں ایک چیز آ گئی وقف ہونے کے بعد، وہ کہتے ہیں میں اسے چینج کر سکتا ہوں، چاہے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا پارلیمنٹ ہو، تو بندہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس کی چینجنگ کرنے کے لیے خدا کی ضرورت ہے، خدا کا حکم کی ضرورت ہے، وحی کی ضرورت ہے، اور وحی آئے گی نبی کے ذریعے، اور نبی کا دروازہ وحی کا دروازہ بندہ، لہذا اس میں چینجنگ بھی جب ایک دفعہ وہ بن گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہو گئی، اس کی نیچر کوئی کائنات کا بندہ بدل نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے جو حکومت، جو ریاست، جو لوگ داڑھی رکھنے سے روکیں، اذان دینے سے روکیں، مسجد بنانے سے روکیں، یا بنی ہی مسجد کی نیچر چینج کریں، ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھانا فرض ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھانا فرض ہے، ان کے خلاف تروان اٹھانا فرض ہے۔ یہ بھی حدیث متواتر میں حکم ہے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کب تک اپنے حکمرانوں کی، چاہے وہ فاسق و فاجر ہوں، ہمارے حکمران، ہم ان کی پیروی کب تک کر سکتے ہیں؟ ہمیں کب تک ان کے حکم کے ماتحت رہنا ضروری ہے؟ کب تک؟ آپ نے فرمایا الا ان تروا کفر و بہا، اس وقت تک جب، ایک روایت میں یہ کہ وہ چاہے تمہیں کتنی بھی سختی کریں، کتنی بھی مجبوری بھی ہو، آپ پر لازم ہے ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمانبرداری، اپنے حکمرانوں کی، اپنے آئین کی، اپنے کنڈکٹ کی، اپنے ریاستی کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کرنا آپ نے فرمایا سب سے زیادہ فرض ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث اور میری سنت میرے حکم کے خلاف یا اللہ کے حکم کے خلاف آپ کو حکم دیں، میرے حکم یا اللہ کے حکم کے خلاف آپ کو حکم دیں، وہ ریاست دے یا پارلیمنٹ دے یا سپریم کورٹ دے، یا وہ ایسا قانون بنا لیں جو میری شریعت کے خلاف ہو مسلمانوں کے لیے، تو پھر فرمایا ان کے خلاف بغاوت کر دو، ان کے خلاف بغاوت کرو۔ اور جس علاقے میں مسجد ہو اور وہاں کا حکمران مسجد میں اذان دینے سے روکے تو اس کے خلاف تلوار اٹھا لو، یا اس مسجد کو ویران کرنے کی تلقین کرے یا اس کو آباد کرنے سے روکے، اس کے خلاف بھی تلوار اٹھا لو، اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکے، اس کے خلاف بھی تلوار اٹھا لو۔ یہ حکم ہے باقاعدہ نبی علیہ السلام کا، بخاری مسلم میں متواتر احادیث سے ثابت ہیں۔ اور آج کے اصول نبی پاک نے فرما دیا کہ اس وقت تک آپ اپنے حکمران کی پیروی کریں گے، اپنے آئین کی پاسداری کریں گے، اپنے کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کریں گے، اپنی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے حکم کی کمپلائنس کریں گے، جب تک وہ تمہیں معصیت، نافرمانی، خدا رسول کے حکم کے خلاف حکم نہ دے۔ کیونکہ جب خدا رسول کے حکم کے خلاف حکم دے گا، ایک طرف خدا رسول ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ ہے، تو بڑا کون ہے؟ خدا رسول، تو ہم تو اس کی پیروی کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے پہلا جو معاہدہ کیا ہے مسلمان نے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ کیا ہے، اے اللہ ہم تیرے تمام احکامات، تیری توحید کے ساتھ ساتھ تیرے کو تمام کائنات میں سب سے اچھا سمجھتے ہیں، تیرے احکامات کو سب کے احکامات پر پریفرنس دیں گے، دلی طور پر، اعتقادی طور پر اور عملی طور پر۔ اسی طرح محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہذا اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے تمام احکامات کو، تمام عقائد و نظریات کو، تمام تعلیمات کو، تمام ارشادات کو، تمام مخلوقات کو، چاہے پارلیمنٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، کسی بھی بڑی سے بڑی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہو، تمام کے حکموں کے مقابلوں میں، تمام کے ارشادات اور قوانین کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے احکامات اور آپ کی تعلیمات کو زیادہ ترجیح دیں گے، پریفرنس دیں گے۔ یہ ہم نے سب سے پہلے اللہ سے ریلیجن میں معاہدہ کیا، تو لہذا جو بھی حکم
مسلمان کو کوئی پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ دے جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے، ارشادات سے، آپ کے احکامات سے یا دین سے یا اسلام سے یا سنت سے یا حدیث متواتر سے ثابت شدہ چیزوں سے ٹکراتا ہو تو وہ چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ تضاد آ گیا. تضاد آئے گا تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جب تضاد آئے گا تو سپریم کورٹ کو مانا ہے. تو ہمارے نزدیک اللہ اور رسول سے بڑی سپریم کورٹ کوئی نہیں، وہ حتمی اور آخری اتھارٹی ہے. اور یہاں کی پاکستان اور پوری دنیا کی جو سپریم کورٹ ہے، انڈیا کی ہے، امریکہ کی، برطانیہ کی، وہ حتمی تو ہیں، فائنل تو ہے، لیکن انفیلیبل نہیں ہے، معصوم نہیں، انوسینٹ نہیں. لیکن ہماری جو سپریم کورٹ ہے اللہ اور رسول، وہ انوسینٹ ہے، وہ انفیلیبل ہے، وہ انفیلیبل، وہ ایبسلوٹلی سپریم ہے. یہ تو عام سپریم ہے نا، یہ جو سپریم کورٹ ہم نے خود بنائی ہے وہ ایبسلوٹلی سپریم ہے. اللہ رسول کی جو عدالت ہے، اللہ رسول کے جو احکامات ہیں، اللہ رسول کی جو ڈائریکشن ہیں اور ان کی جو ججمنٹ ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں، ان کے جو ڈیسیجن ہیں، ان کی طرف سے جو اوبلیگیشنز ہیں، ان کی طرف سے طے کردہ جو رائٹس ہیں، ان کی طرف سے جو طے کردہ ڈیوٹیز ہیں مسلمانوں پر، وہ انفیلیبل ہیں، وہ اوریجنلی ایبسلوٹلی سپریم ہے. تو لگا ایبسلوٹلی سپریم کے مقابلے میں نان ایبسلوٹلی سپریم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، نان ایبسلوٹلی سپریم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو لہذا جو وہاں کی الہ آباد ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے بابری مسجد یا داڑھی کے خلاف یا اذان کے خلاف جو حکم دیا ہے وہ غیر اسلامی ہے، غیر دینی ہے، مسلمانوں کے لیے بے ایمانی ہے. اس کو ماننا، اس کو نہیں ماننا چاہیے، وضاحت کے ساتھ علل اعلان اس کی مخالفت کریں. اور یہ بھی فرض ہے ان پر، ہندوستانی مسلمانوں، یہ تمہارے پر فرض ہے، کیونکہ نبی پاک کا حکم ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فإن لم یستطع. آپ نے فرمایا جب تم کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھو، وہ کسی بھی درجے کا ہو، وہ حرام کے درجے کا ہو، مکروہ تحریمی کا درجے کا ہو، مکروہ تنزیہ کے درجے کا ہو، ناجائز کے درجے کا ہو، بڑا شدید حرام قسم کا ہو، مردار و خنزیر کی حرام کے درجے کا ہو، تو سب سے پہلا فرض تمہارا ہے اس کو ہاتھ سے روکو. اگر طاقت ہے، ہاتھ سے نہیں روکتے تو زبان سے ہوتا انکار کرو، زبان سے نہیں کر سکتے تو پھر دل میں برا سمجھو. فرمایا جو دل میں بھی برا نہ سمجھے تو اس کے دل میں پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اگر ایمان بچانا ہے تو پھر اللہ کی پیروی کرنی ہوگی، اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہوگی. اور حضرت عمر نے، حضرت بکر صدیق نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے سب سے پہلے خطبے میں یہی بات طے کی تھی. سب نے جب خطبہ اپنا خلافت کا خطبہ دیا تو یہی کہا تھا ان اطاعت اللہ ورسولہ فاطیعونی. جب ہم تمہیں ایسا حکم دیں، ایسا کوئی قانون نافذ کریں، ریاست میں ایسی کوئی حکم دیں، ایسی ڈائریکشن دیں، ایسا کوئی نوٹیفکیشن جاری کریں، ایسا کوئی ایکٹ بنائیں، ایسا کوئی رول یا ریگولیشن بنائیں، ایسا کوئی کانسٹیٹیوشنل یا دفعات لگائیں جو اللہ رسول کی احکامات یا ارشادات یا سنت کے مخالف ہوں، مطابق ہو، تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں، وہ اللہ رسول کی پیروی ہوگی. اور اگر ان اطیعت اللہ ورسولہ فقومونی، اگر ابو بکر ہوتے ہوئے، عمر ہوتے ہوئے، عثمان ہوتے ہوئے، علی ہوتے ہوئے کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، ان کے ارشادات کے خلاف ہے، ان کی ڈائریکشن کے خلاف ہے، ان کے طے کردہ اصول کے خلاف ہے، تو فقومونی، ہمارا ایز اے خلیفہ راشد، ایز اے حکمران، ایز اے ریاستی کانسٹیٹیوشن کے، ایز اے ریاستی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی پابندی کرنا، بلکہ ہماری ہائی کورٹ، ہماری سپریم کورٹ، ہمارے ججوں، ہمارے قاضی القضات، ہمارے قاضیوں، ہماری شورا، اہل شورا جو ہے، جو شورا چلاتی ہے نا ریاستی امور کو خلافت راشدہ میں، اگر وہ بھی کوئی خلاف قرآن و حدیث کے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے دے، کوئی قانون پاس کر لے، کوئی رول بنا لے، کوئی بھی کانسٹیٹیوشن بنا لے، تو فرمایا ہمارے خلاف بغاوت کر دینا، لیکن ہمارا غیر اسلامی، غیر آئینی، غیر دینی، غیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو اسے کبھی قبول نہ کرنا، بلکہ ہمارے خلاف بغاوت کر دینا، کیونکہ ہم خود کافر ہو جائیں گے جب ہم نبی پاک کے اور اللہ کے خلاف حکم دیں گے، ان کی تعلیمات کے خلاف حکم دیں گے، ان کے ارشادات کے خلاف حکم دیں گے، تو پہلے تو ہم ہی کافر ہو جائیں گے. تو ہم کس بنیاد پر تمہارے پہ خلافت راشدہ کریں گے؟ کس بنیاد پر ہم خلیفہ راشد ہوں گے؟ ہمارا جو اختیار ہوگا وہ کل عدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لہذا تم پر لازم ہوگا ہمارے خلاف بغاوت کرو، کھڑے ہو جو کہ ہم دین کو وہ مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا. اس کی ایک مثال ایک دی تھی، ایک خلیفہ راشد کھڑے ہوئے
کہنے لگے اگر میں تمہیں حکم دوں، اگر حکم دوں ایسا ہو تو تم پر لازم ہوگا ماننا. 3-4 دفعہ جب یہ کہا، ایک عورت تھی بہت بڑھیا مجمع میں کھڑی ہوگی، کہنے لگی اے خلیفہ بات دھیان سے کرنا، اگر حکم دیا ایسا جو ہمارے نبی یا اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہوا تو یہ لاٹھی دیکھ رہا نا، ایسی لاٹھی کے تیری گردن اتار دوں گی. حکم وہ مانوں گی جو اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو. تو یہ طے کر دیا گیا صحابہ تابعین تبع تابعین نے کہ اللہ رسول کی مخالفت میں کوئی بھی اصول، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ سے سب سے پہلے معاہدہ ہم اسلام کا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف کوئی حکم، چاہے کسی ریاست کی طرف سے ہو، کسی پارلیمنٹ کی طرف سے، کسی سپریم کورٹ کی طرف سے طے کردہ ہو، وہ جب تک ہم مانگ سکتے ہیں جو وہ ہمارے قرآن اور حدیث یا اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. اگر وہ اس کے خلاف ہوگا تو ہم اللہ رسول کی پیروی کریں گے، کیونکہ وہ اللہ رسول انفیلیبل بھی ہیں اور ایبسولوٹلی سپریم ہیں. تو سپریم کے مقابلے میں ایبسولوٹلی سپریم کو پریفرنس ہوتی ہے، تو ہم اس کو ہی مانیں گے. اور یہی ایمان ہے. جو اس کو نہیں مانے گا وہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی. اور یہی بات طے کر دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضرت عمر نے سے پوچھا کہ تم میرے سے کتنی محبت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بس اپنے ماں باپ کے بعد. آپ نے فرمایا نہیں تو مسلمان ہی پھر نہیں. تو کیا فرمایا پھر ایمان کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. اس وقت تک اے عمر تم کوئی بھی مسلمان، تو نہیں کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اللہ رسول کو اپنے اہل و عیال، اپنے ماں باپ، پوری کائنات سے عزیز نہ رکھ لو. اور دوسری حدیث میں بتایا ہمارے احکامات کو. یہاں تو محبت کا صرف لفظ ہے. دوسری حدیث میں بتایا ہمارے احکامات کو. اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میرے حکموں کو، یعنی نبی کے اور اللہ کے حکموں کو اپنے ماں باپ، اپنے اولاد اور پوری کائنات اکٹھی بھی ہو جائے اور وہ کوئی حکم دے، کوئی ارشاد کرے، کوئی لائن بنائے، کوئی قانون بنائے، تو اس کو وہ ترجیح نہ دے ہمارے مقابلے میں، بلکہ ہمیں ترجیح دے ان کے مقابلے میں. اس وقت وہ مسلمان ہوتا. تو مسلمان کی نشانی یہ ہے، مسلمان کی علامت یہ ہے کہ جس وقت وہ اللہ رسول کو دنیا کے مقابلے میں چھوڑ دے گا، دنیا کی پارلیمنٹ یا دنیا کی سپریم کورٹ کے مقابلے میں چھوڑ دے گا، تو اسلام سے بھی نکل جائے گا. اور اس کی وضاحت ایک دوسری روایت میں بھی نبی پاک نے فرمایا، یہ حدیث بھی متواتر ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس وقت تک اے مسلمانوں تم مسلمان نہیں ہوگے، اہل ایمان نہیں رہو گے جب تک تم اپنی خواہشات کو، اپنی کائنات کی پارلیمنٹ کی خواہشات کو، دنیا کی خواہشات کو یا سپریم کورٹ کی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین اور تعلیمات اور ارشاد کے تابع نہ کر دو. تو جب بندے نے پریفرنس دی سپریم کورٹ کو یا پارلیمنٹ کو یا ریاست کو یا ریاستی کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو، اللہ رسول کے مقابلے میں، اللہ رسول کے خلاف، تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا. یہ اصول ہے، اس میں کسی چیز کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف. اس لیے سارے میں نے واقعات اس لیے بتائے کہ ہمارا سب سے پہلے معاہدہ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہی ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بھی آ جائے ہم سب کے احکامات کے مقابلے میں اللہ رسول کو پریفرنس دیں گے. تو کسی بھی قسم کا کہیں کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ آ جائے، ہم اللہ رسول کے طے کردہ کوڈ آف کنڈکٹ کو ترجیح دیں گے. کسی بھی دنیا کی کانسٹیٹیوشن آ جائے، ہم اس کے مقابلے میں اللہ رسول کی کانسٹیٹیوشن کو، طے کردہ رول اور ریگولیشن کو ترجیح دیں گے. کسی بھی دنیا، کسی بھی پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ڈائریکشن آ جائے، ہم اس ڈائریکشن کے مقابلے میں اللہ رسول کی ڈائریکشن کو ترجیح دیں گے. اور اگر تضاد آ جائے کائنات کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور پارلیمنٹ کی ڈائریکشنز اور اللہ رسول کی ڈائریکشن میں، تو ہم پریفرنس اور ترجیح دیں گے اللہ رسول کی ڈائریکشنز کو اور اسی کو اپنائیں گے، اسی کو اختیار کریں گے. یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. جو اس کو اختیار نہیں کرے گا وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسی وقت مرتد ہو جائے گا، اسی وقت مشرک اور بے دین ہو جائے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. تو کسی بھی پارلیمنٹ، کسی بھی سپریم کورٹ کو ترجیح اللہ رسول کے مقابلے میں نہیں دی جا سکتی. اس لیے ہندوستانی مسلمانوں یہ ذہن میں رکھو، دھرم پہلے ہے، دیش بعد میں ہے. دھرم پہلے ہے، دیش بعد میں ہے. دھرم پہلے ہے، کانسٹیٹیوشن بعد میں ہے. دھرم پہلے ہے، سپریم کورٹ بعد میں ہے. دھرم پہلے ہے، جوڈیشری بعد میں ہے. دھرم پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے. دھرم پہلے ہے، مقدم ہے، پوری کائنات کی جوڈیشری نیچے ہے. دھرم اوپر ہے، پوری کائنات کی پارلیمنٹ نیچے ہے. دھرم پہلے ہے، اللہ رسول کی تعلیمات آگے ہیں، مقدم ہے. فرسٹلی
ٹری ٹیبل ہیں، باقی کائنات کی ہر چیز آپ کے سامنے ہیچ ہے، کل عدم ہے، ناقابل قبول ہے، مردود ہے، نامقبول ہے، نامنظور ہے۔ اللہ رسول کے مقابلے میں کوئی چیز کچھ نہیں، دین کے مقابلے میں، دھرم کے مقابلے میں کسی چیز کی ویلیو ایک پخانے غلاظت نجاست کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ مقابلے میں آئے گی، تضاد میں آئے گی، کمپیریٹیولی دیکھیں گے، جب بھی مقابلہ ہوگا دھرم اور ریاست کا تو ہم دھرم کو ترجیح دیں گے، مسلمان دھرم کو ترجیح دیتے ہیں۔ مومن کی پہچان یہ کہ وہ آفاق ہے اس میں گم، کافر کی پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، کافر کی پہچان ہے وہ آفاق میں گم ہے، کافر کی پہچان ہے وہ پارلیمنٹ میں گم ہے، کافر کی پہچان ہے وہ سپریم کورٹ میں گم ہے، کافر کی پہچان ہے کہ وہ ریاست میں گم ہے، کافر کی پہچان ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے لگتا ہے، لیکن مومن کی پہچان ہے آفاق اس میں گم ہے۔ مومن کی پہچان ہے کہ وہ چونکہ اللہ رسول کی پیروی کرتا ہے، اللہ رسول کے ارشادات کو مانتا ہے، ان کی تعلیمات کو زندہ رکھتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، لہذا پوری کائنات کی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے چاہیے۔ سمجھ لو اس کو ہم نے اس لیے اتنی تفصیل سے اس نقطے کو بیان کیا کہ انٹیگرل پارٹ شریعت کی تعریف بھی ہم نے کر دی، ایمان کی تعریف بھی کر دی، اور انٹیگرل اور ایسینشیل پارٹ کی بھی ہم نے تعریف کر دی۔ تو جو چیز بھی کانسٹیٹیوشنلی، جو چیز بھی سپریم کورٹ طے کرتی ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی، وہ چاہے اختیار دے کسی کو تو لیکن وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا بغاوت ہوتا ہے، غداری ہوتا ہے۔ اسی طرح جس بھی چیز کی سپریم کورٹ طے کرے، سیٹلڈ لا بنا دے، تو وہ چیز طے اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہتے چونکہ اختیار دیا لہذا ہم اس کو نہ مانیں، وہ کمپلائنس میں اختیار دیا لیکن اس کے ایز اے رول یا لا ہونے میں، کانسٹیٹیوشن ہونے میں، تو اس کی پیروی، اس کو ایز اے کانسٹیٹیوشن ایز اے لا ماننا لازمی ہوتا ہے۔ اگر وہ کہ جی چونکہ اختیار دے اس کو عمل کرنا نہ کرنا میرے لیے برابر ہے تو لہذا میں اس سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کو بھی نہیں مانتا، یا پارلیمنٹ کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، یا اس شک کو نہیں مانتا، تو اس میں بغاوت اور غداری کا مقدمہ ہوگا کہ بھائی تم کیوں نہیں مانتے۔ تو لیکن ہمارا چونکہ ہر دنیا کی تمام پارلیمنٹ یہ طے کرتی ہیں کہ ریلیجین کی آزادی ہوگی، ریلیجین پرسنل لا میں آزادی ہوگی، تو اس لیے مائنورٹیز ہوں یا میجورٹیز ہوں تو تمام کے جو ریلیجن ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں، ان میں نہ ریاست انٹرفیئر کرتی ہے، نہ پارلیمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے، نہ اس کے ادارے، نہ انسٹیٹیوشن اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں۔ جب انسٹیٹیوشن انٹرفیئر نہیں کرتے تو بندے پر آسان ہوتا ہے کہ اپنے خدا اور اپنے ریلیجن پر وہ عمل کرے آزادانہ طور پر، اور جہاں کمپیریٹیولی آ جائے، کمپیریزن آ جائے، تضاد آ جائے، تو مسلمان جو ہوگا وہ اپنے ریلیجن کو فوقیت دے گا، اسی کو پریفرنس دے گا۔ جس لمحے بھی اس نے اپنے ریلیجن کو، اپنے مذہب کو، اپنے شریعت کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو یا اسلامی تعلیمات کو، قرآن و حدیث کو پس پش بھیجا اور سپریم کورٹ کو قبول کیا یا پارلیمنٹ کی بات کو قبول کیا تو اسی وقت وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور ٹرپل طلاق پہ ہمارا پہلے پروگرام ہو چکا ہے، اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے بھارتی سپریم کورٹ کے لیے دی تھی، 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا، اس کو وہ دیکھ لیں، اسی ایڈریس پہ وہ موجود ہے، وہ ویڈیو دیکھیں، اس میں ہم نے تمام آئینی قانونی نکات بھی بتائے تھے، اور شرعی لحاظ سے جو اس میں آئین سازی ہو سکتی تھی ٹرپل طلاق کے بارے میں وہ بھی ہم نے بتا دی تھی، تو وہ دیکھ لی جائے۔ یہ بھی زیادتی کی ہے سپریم کورٹ نے، جو 3 سال سزا رکھی ہے اور اسے قلعدم کیا ہے۔ 3 طلاقیں دے بندہ یا 1 طلاق دے، ذہن میں رکھے وہ ہو جاتی ہے، یہ ایسینشیل پارٹ ہے دین کا، اسلام کا اور ایمان کا۔ یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ہو جاتی تھی، اور وہ جو ابن عباس سے ایک روایت ہے، نبی پاک کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 تھی، ابوبکر صدیق کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 تھی، ابو عمر نے 3 کو 3 کیا، اس کا جواب اس دیکھے، اس کا ہم نے دے دیا ہے۔ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے اور یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ ابن عباس کا قول ہے۔ تو صحابہ کرام کے وہ قول جو حدیث سے ٹکراتے ہیں نبی پاک کی، تو وہ نبی پاک کے فیصلوں سے جو ٹکراتے ہیں وہ نہیں مانے جاتے، تو وہ ادھر دیکھے، ادھر ہم نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے۔